جو ایکس ڈی جی تھے FIA کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 ایپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھی FIA میں، تو میں نے ساری اکٹھی سٹیپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا وہ اوپر لگا کے تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا۔ یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی، یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی۔ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا، میں گستاخی کے اوپر دوسری گستاخی کروں گا۔ میں نے خدا کی گستاخی کی ہے، میں نبی کی گستاخی کروں گا، پھر صحابہ کی، اولیاء کی، ائمہ کی، سب کی میں گستاخی کروں گا، کیونکہ DG FIA میرے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں بدماشی۔ تو FIA کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ اتنی اپلیکیشنز آئی ہیں، آپ تفتیش کرتے، مجرم کو آپ پکڑتے۔ تو مجرم کو پکڑنے کے بجائے آپ فون کر کے اس کو کہہ رہے ہیں جناب علی ہم نے ساری سائڈ پہ کر دی ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ بدماشی اسی وجہ سے مرزا جلمی کر رہا ہے۔ کافی سارے دوست یہ سمجھتے تھے کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے جس کی وجہ سے دن بدن یہ گستاخیاں کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں بارش میں ایک چچا جی نے CM صاحبہ کے بارے میں کچھ کہا تو اگلے دن وہ اٹھا لیے گئے، اور کچھ دن بعد مرزا نے وہی الفاظ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہے۔ کوئی فرق نہیں پڑا اس کو، نہ کسی ادارے کو کوئی فرق پڑا، نہ کسی ادارے نے اسے جا کے پوچھا، بلکہ ادارے اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اینکرز جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ گستاخی میں شامل ہیں، اس کو بدماش بنا رہے ہیں، دن بدن یہ گستاخیاں کر رہا ہے۔ تو اب اگر اس کو چھوڑا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے اس کے پیچھے ہیں اور ہماری اپلیکیشنز کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ پھر دوسرا راستہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے پاس؟ لوگوں نے پہلا راستہ یہی اپنایا کہ جناب علی قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ دیکھیں یہ گستاخیاں کر رہا ہے، اور ادارے اس مجرم کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کو کلین چٹ دے دی ہے۔ تو کیا میسج دے رہے ہیں کہ جناب علی جو کچھ بھی کریں ہم اس کو کلین چٹ دے رہے ہیں۔ پھر وہی واقعہ ہوگا جو سلمان تاثیر کے ساتھ ہوا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، لیکن اس کے پہلے مجرم یہ ادارے ہیں، اور بدماشی کیسے کر رہا ہے یہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں۔ ان کی نوکری یہاں سے فارغ ہوں گی نا، اور ان کی ضمانتیں کراتے پھریں گے اور ڈھونڈتے، پہلے تو ضمانت تک تو بات نہیں جانی، پہلے تو یہ سارے بنیں گے مسنگ پرسن۔ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ مسنگ پرسن بنتے ہیں، پھر بعد میں چیختے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا تھا۔ تم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہو نا تو دیکھو پھر تم لوگوں کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو ہمیں بتائیں۔ پاکستان میں ایٹ لیسٹ کسی کو انشاءاللہ تعالیٰ دوسری دفعہ جرت نہیں ہوگی، آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا۔ جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے بتائے، آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں۔ کسی ایجنسی کو انوالو کرنا پڑا، کسی ریاستی ادارے کو انوالو کرنا پڑا، لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے۔ صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر ہیں لوگ کہ بتائیں کرنا کیا ہے کسی کے ساتھ، بتائیں کرنا کیا ہے کسی کے ساتھ۔ داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہے ان کو لوگ ڈھونڈتے پھریں گے، مسنگ پرسن بن جائیں گے، ادارے کے ہیڈ ان کو فون کریں گے۔ یہ بدماشی کس کے بلبوتے پر؟ ان اداروں کے بلبوتے پر۔ اداروں کو سوچنا چاہیے کہ تم ایک گستاخ کو اتنی سپورٹ دے رہے ہو۔ فیصل آباد میں مرزا کا چیلا مسجد میں آ کے بدماشی کر رہا ہے، تو عالم نے اس کو روکا کہ بھائی اس طرح نہ کریں، نماز پڑھیں، سکون سے جائیں، یا ماحول خراب نہ کریں۔ تو اس بنا پر یہ دھمکیاں دے رہا ہے علماء کو، یہ مسنگ پرسن ہو جائیں گے، ادارے کے ہیڈ ان کو فون کریں گے، میری ایک کال کے منتظر ہیں لوگ کہ بتائیں کرنا کیا ہے۔ تو یہ بدماشی، یہ رہزنی کس بات کی ہے؟ یہ گستاخیاں کس بات کی ہیں؟ اداروں کو سوچنا چاہیے۔ اور ابھی بھی ایسا چل رہا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس کیس گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ گستاخ ہے، اس نے قرآن کی توہین کی ہے، 295C تو اس پر لگے گی، اس پر ایک اور دفعہ لگنی چاہیے کہ اس نے قرآن کی گستاخی کی ہے، کہ قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے قرآن اجازت دیتا ہے کہ میں ایسی کرسچن لڑکی سے شادی کروں جو گستاخی کر رہی ہے۔ قرآن میں تو ایسا ہے نہیں۔ تو قرآن پر اس نے تہمت باندھی، جھوٹ باندھا، اور اسلامی نظریاتی کونسل والوں نے یہ بھی لکھا کہ جناب علی جو افسر آیا، سرکاری افسر، وہ جانبدار ہے، وہ مدعی کی کوئی دلیل نہیں لایا۔ مدعی نے جتنے دلائل پیش کیے، فتویٰ جات پیش کیے، کوئی فتویٰ مدعی کا نہیں لایا۔ مرزا کے حق میں جو فتوے آئے وہ لے کے آ گیا، اور پوری جانبداری اس نے دکھائی۔ آج بھی مرزا کے پیچھے یہ FIA اور دیگر ایسے عناصر کھڑے ہیں۔
ہم نہیں کہے کہ سارے کھڑے ہیں، ہاں وہ عناصر کھڑے ہیں جو قادیانی ہیں، کیونکہ قادیانی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ملک میں ایک بدامنی پھیلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور ایسوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تو اس ڈی جی کا کیا کردار ہوگا جس نے 7,000 سے زائد ایپلیکیشنز وہ سائڈ پہ کر دیں؟ کیوں سائڈ پہ کی؟ گستاخی نہیں کی اس نے خدا تبارک و تعالیٰ کی؟ کیا اس نے اماموں کی گستاخی نہیں کی؟ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے چھوکرا نہیں کہا؟ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی گستاخی نہیں کی؟ فضول نہیں کہا، اس کو فالتو نہیں کہا؟ تو یہ چیزیں وہ برداشت کرے گا جو قادیانی ہوگا۔ اس لیے ایف آئی اے میں جو قادیانی ہیں ان پر نظر رکھیں، اور اس نے بتایا ہے کہ افسر ہیں قادیانی، یہ ذرا دیکھ لیں۔ پہلے ایک میٹنگ ہوئی، اس میں ہمارے ملک کی سب سے طاقتور شخصیت بیٹھی ہوئی، ہمارے پنجاب کے سب سے طاقتور بندے نے ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھا، ہمارا جو فلاں آفیسر تھا ہمارے ادارے کا اس کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا جسے آئین میں کافر ڈکلیئر کیا گیا، اس کی وجہ سے مولوی جو ہے وہ آئے دن ہمارے ساتھ پھڈا کرتے تھے تو ہم نے اس کی ٹرانسفر کر دی۔ تو پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت نے اس میٹنگ میں انہیں کہا کہ تم نے ان مولویوں کے سر میں گولی کیوں نہیں اس وقت مار دی؟ مذہب کی بنیاد کے اوپر ہم نے فرقہ واریت نہیں ہونے دینی یہاں پہ، اور وہ میں نظر آ رہا ہے۔ میرے پاس اندر کی رپورٹ بھی ہے۔ اندر کی رپورٹ ہے؟ تمہیں کس نے بتایا اندر کی رپورٹ ہے؟ یہ سارے قادیانی چیلے جو اس کے ہیں یہ اس کو بتاتے ہیں۔ تو ایف آئی اے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ قادیانیوں کو سپورٹر اس لیے بن رہا ہے مولویوں کے سر میں گولی مار دیں، یعنی قادیانی کے خلاف بات کرنے والے کے سر میں گولی مار دیں۔ کتنا یہ قادیانیوں سے پیار کرتا ہے، اس کی اب بھی آپ نے پشت پناہی کرنی ہے۔ موجودہ جو افسرز ہیں ہم انہیں کہیں گے کہ ایسے مجرم کی پشت پناہی نہ کریں، آپ بھی مجرم ٹھہریں گے۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ بدماشی کیوں دکھا رہا تھا، لوگ بار بار باتیں کر رہے تھے کہ اس کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا، اتنی بڑی گستاخیاں کر رہا ہے، پکڑا کیوں نہیں جا رہا؟ وجہ یہ تھی قادیانی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جو امن خراب کرنا چاہتے ہیں پاکستان کا۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ یہ اس وجہ سے پکڑا گیا ہے کیونکہ اس نے مسیحی برادری کے بارے میں کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے، ادروائز یہ ایف آئی والے نہ پکڑتے، اس پر کیس نہ ہوتا۔ تو مسلمان 7,000 ایپلیکیشن دے رہے، یہ نہیں پکڑا جا رہا صرف اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے لوگ ہیں، اس لیے بدماشی کر رہا ہے۔ اب اس کی بدماشی ختم ہونی چاہیے۔ بہت اس نے مسلمانوں کو دکھ دیا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے گستاخی کی ہے، مسلمانوں کے دل چھلنی ہیں۔ اب اس کو مسلمان معاف کرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ قانونی طور پر جو مسلمانوں نے 7,000 سے زیادہ ایپلیکیشنز دی تھی ان کو دوبارہ دیکھا جائے، جانچ پڑتال کی جائے کہ کیا کیا انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے پرامن طریقے سے ایپلیکیشنز دی ہیں، اس کو سائڈ پہ کیوں کیا گیا؟ کیوں اس کو بدماش بنایا گیا؟ اور بار بار بھی یہ گستاخیاں کرتا رہا اور یہاں تک پہنچا۔ اس کو ایف آئی اے کیفر کردار تک پہنچائے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔